روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رمضان ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ رمضان ہمارا عادتاً گزر رہا ہے یا ہم اللہ کی رضا کے ساتھ اس کو گزارتے ہیں، کیونکہ عام فطرت اور مشاہدہ یہی ہے کہ جو نعمت بار بار ملتی ہے اس کو لوگ عادتاً ہی گزار دیتے ہیں، بس آیا اور گیا۔ تو اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی، ایک نیت اور دوسرا روزے کا مقصد، ایک روزے کی نیت اور دوسری بات روزے کا مقصد، تو یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارا رمضان عادتاً نہیں گزرے گا بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ گزرے گا۔ اب ہم آتے ہیں روزے کی نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں روزے کی نیت کا بیان ہے۔ آپ دوسری بات پر آتے ہیں، روزے کا مقصد۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، اور تم روزے رکھو تاکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو اس آیات کا مفہوم یہی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی کا پیدا ہونا ہے، نفس کے اندر تقوی کا پیدا ہو جانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا عام مفہوم یہی ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر لیں، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے تعلق بنا لیں، نفس کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں، بجائے اس کے کہ ہم نفس کے غلام ہوں، نفس ہمارا غلام بن جائے، یہ تقوی ہے۔ اب اگر ہم یہ والی صورت اختیار کر لیں گے، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو ہم سے اللہ راضی ہوں گے اور ہمیں اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت عطا فرما دیں، اور اللہ چاہتے بھی یہی ہیں، یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یہی اللہ کا منشا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہمیں اس مقصد کے تکمیل کے لیے، اس مقصد کی تکمیل اور منشا کی تکمیل کے لیے ہر سال رمضان عطا فرماتے ہیں، ہر سال رمضان عطا فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ بہت ساری برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں اور مغفرتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور فرائض اور عبادات کا ثواب اللہ بڑھا چڑھا کر جو ہے اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات پر اور اس مقصد پر دلیل ہے کہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمیں جنت نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو پہلی چیز گناہوں سے بچنا، اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں دو چیزیں درکار ہیں۔ پہلی چیز گناہوں سے بچنا، دوسری چیز نیکی اختیار کرنا۔ پہلی چیز یہ پرہیز ہے اور دوسری چیز دوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پرہیز اور دوا میں سے دوا سے زیادہ پرہیز ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ایک اچھا نسخہ استعمال کرے لیکن پرہیز نہ کرے تو وہ نسخہ اس کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان دے گا۔ گناہوں سے بچنا یہ پرہیز ہے، اور نیک اعمال کرنا یہ دوا ہے، عبادت کرنا یہ نسخہ ہے۔ تو جب تک پرہیز نہیں ہوگا، جب تک گناہ سے نہیں بچیں گے، اس وقت تک عبادت نہیں ہوگی، اور عبادت اگر ہوگی بھی تو وہ فائدہ نہیں دے گی۔ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، عبادت والی زندگی میں آئیں گے، ہم مقصد کے حصول پر جائیں گے، مقصد کے حصول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ اگر روزے کا مقصد حاصل نہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے روزہ داروں کے لیے آپ نے فرمایا کہ رب صائم، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے کا سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔